Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I welcome you all and I thank FACE and Pakistan Agriculture Coalition کہ ہم نے collaborate کر کے یہ بڑی ایک productive workshop conduct کی اور پچھلے کچھ گھنٹوں سے آپ لوگوں کی بڑی کچھ آن لائن ہیں، کچھ آپ لوگ سب ادھر موجود ہیں، آپ لوگوں کی بڑی ویلیوبل فیڈ بیک اور سجیشنز آئے ہیں جو کہ سیکرٹری ایگریکلچر نے، میں نے، پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب نے، کاظم صاحب نے نوٹ ڈاؤن کیے ہیں. اور آئی ویلکم کہ اس طرح کی ہمیں ایوری ناؤ اینڈ دین آفٹر فیو منتھس ہمیں اس طرح کی ایک ورک شاپس جو ہیں کنڈکٹ کرنی چاہیے آن اے ریگولر بیسس، تاکہ جو پوائنٹس آف کنسرن ہیں اس کے اوپر ڈیلیبریٹ بھی کر سکیں اور اس کے اوپر ہم کوئی اس کی ریمیڈیز اور سلوشنز بھی ڈھونڈ سکیں. یہ جو جتنے بھی آپ کے ویلیوبل فیڈ بیک ہمارے پاس آیا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ انشاءاللہ ایک ایکشن پلان مرتب ہوگا اور آپ کو آئندہ کچھ ماہ کے اندر، 2 سے 3 ماہ کے اندر آپ کو اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا بھی انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا. میں اپنی بات ادھر میں نے جو سنی، میں تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا، میری ایک میٹنگ تھی، ادھر بات کی گئی ان پٹس کی، ایڈلٹریشن کی، جو کہ یقیناً بہت بڑا کاز آف کنسرن ہے اور جس کے اوپر بڑے عرصے سے ہمارے جو فارمرز ہیں وہ اس سے نقصان اٹھاتے رہے ہیں. لیکن آئی ایم گلیڈ ٹو ٹیل یو آل کہ 1973 کے بعد فرٹیلائزر ایکٹ اگر بنا ہے تو وہ 2025 کے اندر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے پریزنٹ کیا اسٹینڈنگ کمیٹی، اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے اندر وہ باقاعدہ پاس ہوا، جس کے اندر ہم نے ہمارا مین پوائنٹ تھا کہ جو لوگ اچھا بزنس کر رہے ہیں وہ مزید فلرش ہوں، جن کی ایک اچھا نام ہے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے پروٹیکشن ملے، اور جو لوگ اچھا بزنس کرنے والوں کا نام خراب کر رہے ہیں وہ قانون کی پکڑ میں اور مضبوطی سے آئیں. ویئر ہاؤسنگ کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی، اس پہ میں بعد میں آؤں گا. فرٹائل لینڈ کے اوپر بات ہوئی کہ جی عرصے دراز سے جو ایگریکلچر فرٹائل لینڈ ہے انفارچونیٹلی وہ بڑی ریپڈلی کمرشلائز ہو رہی ہے، چاہے وہ انڈسٹریلی ہو رہی ہے، چاہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حساب سے ہو رہی ہے. میں یہ بھی آپ کو بتاتے ہوئے آپ کو خوش ہوں گے جان کر کہ پہلی مرتبہ پنجاب کے تقریباً ایز وی اسپیک اس دفعہ 18 کے قریب اضلاع کا ماسٹر پلان بن چکا ہے. باقاعدہ گرین اور براؤن لینڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن اور مارک ہو چکے ہیں، اور اس کی ایک باقاعدہ اپروولز ہوں گی کہ گرین لینڈ پہ کنسٹرکشن الاؤڈ نہیں ہوگی اور براؤن لینڈ پہ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ٹری پلانٹیشن کی یہاں بات ہوئی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹری پلانٹیشن ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ ہر نہر کے کنارے، سڑک کے کنارے درخت ہوتے تھے، تو باقاعدہ طور پہ اس گورنمنٹ نے جو بھی نئی روڈ بن رہی ہیں اور بہت لارج نمبرز آف کلومیٹرز کے اندر پچھلے سال جس طرح کے تقریباً 9000 کلومیٹر روڈز جو ہیں وہ ری ایبلیٹیٹ ہوئی ہیں، تو اس کا 1% بجٹ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ جو بھی روڈ ری ایبلیٹیٹ ہوگی یا نئی بننے جائے گی اس کا 1% بجٹ جو ہے وہ ٹری پلانٹیشن کے لیے رکھا جائے گا. ایک ریسرچ کے اندر جو ایک ہمارا گیپ ہے بٹوین، میں بات کر رہا ہوں اپنے سیکٹر کی، کہ یونیورسٹیز کا ایک ڈسکنیکٹ ود دا ریسرچ ونگ، اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ الائن کرنے کے لیے وی آر ورکنگ آن اٹ ویری ریپڈلی. مارکیٹنگ اور مارکیٹس کو ڈیولپ کرنا جو ادھر بات ہوئی، الیکٹرانک مارکیٹس ہوں، ورچوئل مارکیٹس ہوں، یا جو ایگزسٹنگ مارکیٹ کا سٹرکچر ہے اس کو مزید بہتر کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں نیڈ آف دا آر ہے. اور جس طریقے سے ظفر صاحب نے بات کی، میں بھی وہاں سے ہی بات شروع کروں گا کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں ایگریکلچر کے اندر، ہمیں ایگریکلچر کی امپورٹنس، اس کی کیا اثر ہے ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری اکانومی کے اندر، ہماری امپلائمنٹ کے اندر، ہماری فوڈ سیکیورٹی کے اندر، وہ آپ سب لوگ اس کے متعارف ہیں. لیکن میں یہ ضرور بات کروں گا کہ کچھ ادھر شارٹ ٹرم سلوشنز ہیں اور شارٹ ٹرم پرابلمز ہیں جن کا حل جو ہے وہ ایمرجنسی سچویشن کی طرح ایمرجنسی لگنی چاہیے ان کے حل کے لیے، اور کچھ میڈیم ٹرم ٹو لانگ ٹرم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور کے اندر
سب سے امپورٹنٹ جو ایک ایشو کریٹ ہوا ہے اور جس کو ہم سب فیس کر رہے ہیں وہ ہے پرائسنگ. فارمر کو اپنی جنس کی اپنی پروڈیوس کی پرائس انشور کرنا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر بھی ڈسکریج ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے فارمر بھی جو اسمال لینڈ ہولڈنگ والا ہے, ہمارے پاس ڈائنامکس مختلف ہیں, اسمال فارمر زیادہ ہے, لینڈ ہولڈنگس کم ہیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا جو فارمنگ ہے اتنی پروفیٹیبل نہیں ہے تو وہ لامحالہ سوچتا ہے کہ میں یہ چھوڑ کر کچھ اور کر لوں, بیچ کے کچھ اور کر لوں, اپنے بیٹے کو بیچ کے باہر بھیج دوں. تو پرائسنگ انشور کرنے کے لیے اس کے اوپر ہم آپ کے جو سجیشنز آئے ہیں وہ بہت ویلیوبل ہیں, اور میں اور بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر ہمیں آپ اگر لکھ کے بھی دے سکیں تو دس شوڈ بی ڈکلیئرڈ این ایمرجنسی سچویشن, بیکاز ایک جب کراپ کی پرائز فارمر کو نہیں ملتی تو اس کا امپیکٹ آٹومیٹکلی دوسری کراپس کے اوپر جاتا ہے, جس طریقے سے ہم پچھلے 1 سال کے اندر دیکھ رہے ہیں. ویٹ کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی پچھلے 2 سال سے اندر, اور ایک بڑا کنٹروورشل سا سبجیکٹ بنا ہوا ہے, اور اس کی میجر وجہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک 4 ملین ٹن کا بائر ایک دم باہر نکلا. اس کے پیچھے وجہ جو بھی ہے وہ بھی آپ سب لوگ جانتے. لیکن گورنمنٹ کے لیے صرف یہ کہہ دینا اور ہمارے لیے صرف یہ کہہ دینا نہیں, ایک جو کانسیپٹ جو ظفر صاحب نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا, اور آپ سب لوگ, مجھے خوشی ہے کہ جب EWR کا سسٹم آیا تو میں سیکرٹری ایگریکلچر اور ظفر صاحب سے یہ بات کرتا تھا کہ جی مجھے ٹو بی ویری فرینک اینڈ آنیسٹ میں نے EWR نہیں سنا ہوا تھا, تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کس حد تک افیکٹو ہوگا, یہ کس حد تک ریپلیس کر سکے گا اس 4 ملین ٹن کے بائر کو جو کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ تھا, اور یہ کس حد تک ڈیمانڈ کریٹ کر سکے گا, یہ کس حد تک جو فارمر کی پروڈیوس ہے اس کے ریٹ کو اسٹیبلائز کر سکے گا. تو آج مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ چاہے اس کا آغاز BOP کے آفس سے ہوا, لیکن آج اس کی اونرشپ آپ سب لے رہے ہیں, جس کے اندر یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے. اور اس کا اگر پچھلے سال اس کا ٹائملی شروع یہ نہیں ہو سکا, لیکن اس سال ماشاءاللہ بھٹا صاحب بڑے ہینڈز آن سیکرٹری ہیں, اور مجھے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پورا ٹارگٹ ہے کہ اس کو ادھر بات کی گئی کہ کم از کم 1 ملین ٹن, 1 ملین نہیں, ہمارا ٹارگٹ ہے کہ کم از کم اس کو 2 ملین ٹن کا ہمیں ایکریڈیٹڈ ویئر ہاؤسز جو ہیں گندم کی ہارویسٹ سے کم از کم 1 سے 2 ماہ پہلے ان پلیس رکھنا چاہیے. بیکاز اگر اس دفعہ بھی یہ ہم ان پلیس نہ کر سکیں, ان کو ایکٹیو نہ کر سکیں, تو یہ تیسرا سال اگر فارمر کو اس کی پرائس نہیں ملے گی تو اس کے بہت سیریس ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. اور یہ واحد حل ہے کہ آپ جتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ اور مارکیٹ پوزیشننگ اس کی کلیئر کر سکیں وہ اتنا بہتر ہوگا. یہ بھی بات یہاں پہ ہوئی کہ ڈرونز کے اوپر, میکنائزیشن کے اوپر. دیکھیں میں اس گورنمنٹ کے اندر جو 1 سال 3 ماہ کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کی جو کلیئرٹی ہے اس سیکٹر کو, اب میں بات کر رہا ہوں میڈیم اور لانگ ٹرم کے اندر, جو چیف منسٹر صاحبہ کی کلیئرٹی ہے کہ اس سیکٹر کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے, اس میں بہت سارا ایسے اسٹیپس ہیں جس کے اثرات ہمیں فوراً پتہ چل جاتے ہیں, کچھ دیر بعد پتہ چلتے ہیں. لیکن ہماری جو پرائرٹی ایریاز ہیں وہ ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز ہیں, ہمارا ریسرچ اور کلائمیٹ ریزیلینٹ ورائٹیز آف کراپس ہماری از آن ٹاپ آف آر پرائرٹی لسٹ, فارمر سپورٹ از آن ٹاپ آف آر پرائرٹی لسٹ, ایکسٹینشن سروسز کو مزید بڑھانا. اور سب سے بڑی بات جب ہم میکنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو میکنائزیشن کے اندر گورنمنٹ نے اس بجٹ کے اندر ہم نے 30 بلین روپیز کا بینک آف پنجاب کے ساتھ مل کر, جس کی کیپنگ تقریباً 3 کروڑ کے قریب ہے, ایک لون, انٹرسٹ فری لون ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اور ہم نے جب یہ اسکیم لے کر آئے انٹروڈیوس کرنے کے لیے تو ہم نے تمام تر سروس پرووائڈرز کے ساتھ ایک سیشن کیا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ دس از ناٹ انف, اور ہمیں ان سروس پرووائڈرز تک جانا چاہیے جو کہ ایک مشین خرید کر علاقے میں چلا کر اس کو رینٹل بیسس پہ چلا کر اپنی روزگار بھی مہیا کرتے ہیں اور فارمر کو اس کی جنس بھی کاٹ کر دیتے ہیں. تو ہم نے یہ 30 بلین کا ایک لون متعارف کروا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, جس کے اندر 9000 مشینری اور 9000 لون ہیں. اس کے اندر ہم نے اپنی رائس, ویٹ, میز, آرچرڈز اور اس طرح کی کراپس کو ٹارگٹ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہیں
हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम के अंदर पिवट सिस्टम को, उसके साथ साथ रेंटल सर्विसेज का अजरा करना भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में है। जिस तरीके से एग्री मॉल हम गवर्नमेंट बना के दे रही है, पहले हमने फर्स्ट फेज़ के अंदर हम 4 बना रहे हैं, उसके अंदर सेकंड फेज़ के अंदर हम 10 बना रहे हैं। टिवाना साहब यहाँ मौजूद हैं और एग्री मॉल सर्विसेज के साथ हम अनकरीब इंशाल्लाह ताला MOU करने जा रहे हैं। उसके अंदर रेंटल सर्विसेज का भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का बड़ा एक प्लान है, जिसके अंदर जो यूजेज ऑफ ड्रोन है, अब उसके अंदर इतनी रेगुलेशंस हैं कि अगर एक फार्मर आइडियली तो उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी फार्मर जाके वो ले सके, लेकिन जिस तरह के यहाँ पे हालात हैं, सो वो रेंटल सर्विसेज के अंदर आपको वो ड्रोन जो है, जो मशीनरी जो है, चाहे वो 85 हॉर्स पावर प्लस ट्रैक्टर्स हों, हार्वेस्टर्स हों, ड्रोन्स हों, वो आपको मुहैया होंगी। हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम की जब मैंने बात की तो उसके अंदर पोठोहार रीजन एक ऐसा रीजन है जिसको हमेशा से इग्नोर और निगलेक्ट किया गया, और उसके अंदर 2 उसकी वजह हैं। यकीनन आपकी पता है कि उस इलाके की क्या सिचुएशन है लैंड की, लेकिन इस दफ़ा हमने स्पेसिफिकली पोठोहार रीजन के लिए 7 बिलियन रुपीज़ एलोकेट किया, जिसके अंदर मरी के अंदर हम जो फ्रूट के ऑर्चर्ड्स हैं उनका लैंड एरिया बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। मरी के अंदर हम जिस तरह GB के अंदर फार्मर्स को ट्रेनिंग दी है कि फ्रूट हार्वेस्टिंग किस तरीके से होना है, उसकी वैल्यू एडिशन किस तरीके से होना है, उसकी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। पहली मर्तबा पोठोहार रीजन के अंदर हम जिंजर एरिया लगाने जा रहे हैं, ऑलिव एरिया बढ़ाने जा रहे हैं, 500 के करीब मिनी डैम्स बनाने जा रहे हैं, लेज़र लैंड लेवलर, और 7000 एकड़ के करीब हम लैंड को फ्लैटन आउट करने जा रहे हैं। मैं ये बात ज़रूर करूँगा फार्मर सपोर्ट, बिकॉज आपकी जो लैंड होल्डिंग्स हैं पंजाब के अंदर, वो यू आर वेल अवेयर ऑफ इट, वो ज़्यादातर 95% प्लस स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं। गवर्नमेंट की एक जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव मैं समझता हूँ, और स्पेशली जो पिछले 1-2 साल से इधर सब ने ये बात की कि फार्मर के पास पूल नहीं है, फार्मर के पास फाइनेंसेस नहीं है बेहतर फसल लगाने के लिए, बेहतर सीड लगाने के लिए, बेहतर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के लिए। उसको ओवरकम करने के लिए किसान कार्ड और लाइफ स्टॉक कार्ड, किसान कार्ड के अंदर हमने पिछले 6 माह के अंदर तकरीबन हमने 57 बिलियन रुपीज़ डिस्पर्स किया, उसके अंदर से तकरीबन 40 बिलियन रुपीज़ यूटिलाइज़ हुआ। और सबसे बड़ी बात कि 5.25 लाख फार्मर्स में से आज 99% फार्मर्स ने अपना लोन रीपे कर दिया है। 84 बिलियन रुपीज़ हैज़ बीन डिस्पर्स्ड टू 6,25,000 फार्मर्स, जिसके अंदर से 34 बिलियन स्पेंड हो चुका है फर्टिलाइज़र और इनपुट्स के लिए। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है, और जिसका एम्बेट हमने बढ़ाकर कैश पे भी ले गए हैं। हमने पेट्रोल पंप्स भी अंदर डाल दिए हैं ताकि वो अपनी टोटल अमाउंट का 20% जो है विड्रॉ कर सकें, कैश भी और डीजल भी जाके ख़रीद सकें। रिसर्च के अंदर पहली मर्तबा मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 10 बिलियन रुपीज़ इस बजट के अंदर एलोकेट किया गया है, और रिसर्च के अंदर हम ना सिर्फ स्पीड ब्रीडर्स और जीनोम लैब्स की तरफ काम कर रहे हैं, बल्कि हम एक जो डिस्कनेक्ट है, जिस तरह मैंने पहले बात की यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च की, उसको भी हम उस डिस्कनेक्ट को भी ख़त्म करेंगे, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक चाइनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके हम एक रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेशन बनाना चाहते हैं, जो कि एक दैट शुड बी ओपन, जिसके अंदर HR जो है वो दुनिया से कहीं से भी आकर काम करे। बिकॉज़ ये जितनी आप HR बेहतर लाएंगे, अगर आप एक बिल्डिंग अच्छी खड़ी कर दें, इमारत अच्छी खड़ी कर दें, और उसके अंदर आप HR अच्छी नहीं हो, ये आपके अंदर एक बड़े सक्सेसफुल मॉडल्स हैं आपके पंजाब के अंदर। फोरेंसिक का बड़ा सक्सेसफुल मॉडल आपके पास पंजाब में बनने जा रहा है, पेफ्टा का। उसकी क्या वजह है? आपने यू ओपन द डोर्स फॉर द बेस्ट HR इन द वर्ल्ड। उनको आपने उस स्टैंडर्ड की उनको आप सैलरीज और पेज दे रहे हैं ताकि वो लोग टॉप कंपनीज को छोड़कर आपके पास आकर काम करें, और लोकल साइंटिस्ट को भी ऑन बोर्ड लेकर करें। तो ये मैं ज़रूर बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट की विल है, जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, वो बहुत पॉजिटिव है, और गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर कि प्राइवेट सेक्टर को हमने एग्रीकल्चर के अंदर ना सिर्फ सपोर्ट करना है, ना सिर्फ फैसिलिटेट करना है, बल्कि एक आपको एक ऐसा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है
جس پہ آپ اور گورنمنٹ مل کے کام کریں اور اس سیکٹر کی ٹرانسفارمیشن, اس سیکٹر کی لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم مسائل اور شارٹ ٹرم مسائل کے اوپر ہم مل کے اس کو حل کریں. سو ونس اگین آئی تھینک یو آل ویری مچ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئی لک فارورڈ کہ ہماری اس طرح کے سیشنز جو ہیں وہ آفٹر ایوری 2 to 3 months ہم ان شاء اللہ ملتے رہیں اور کام کرتے رہیں اکٹھے. تھینک یو. کسان خوشحال, پنجاب خوشحال. محکمہ زراعت, حکومت پنجاب.